السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کسی نے بڑے دو اچھے سوال پوچھے ہیں۔ پہلا سوال پوچھا کہ مفتی صاحب، عورت اپنے مائکے میں قصر نماز پڑھے گی یا نہیں اگر وہ شرعی مسافر ہو؟ تو اس مسئلے کو اچھے طریقے سے سمجھو اور اچھے سوالات کامنٹ باکس میں آپ پوچھئے تاکہ اچھے سوال کے ذریعے اچھی معلومات لوگوں کو حاصل ہو سکے۔ عورت اپنے مائکے میں اگر جاتی ہے، ٹھیک ہے، اور وہ شرعی مسافر بھی ہے، میں ابھی آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ شرعی مسافر کس کو کہتے ہیں۔ تو عورت اپنے مائکے میں اگر جا رہی ہے اور وہ مسافر ہو رہی ہے شرعی اعتبار سے، شرعی طریقے سے، تو عورت اپنے مائکے میں قصر نماز پڑھے گی۔ شرعی مسافر کس کو کہتے ہیں؟ 82 تقریباً کلومیٹر کا اگر آپ کا سفر ہے نا، تو آپ کہلاؤ گی مسافر۔ تو عورت اپنے مائکے میں اگر سفر کرنے جا رہی ہے، سفر کے لیے گئی ہوئی ہے، سفر پر ہے اور شرعی طریقے سے وہ مسافر بھی ہے، یعنی 81 کلومیٹر کا اس کا سفر ہے، تو عورت اپنے مائکے میں قصر نماز پڑھے گی۔ قصر نماز کا مطلب ہوتا ہے کہ 4 رکعت والی جو نمازیں وہ 2 رہ جاتی ہیں۔ اور ایک لطیفہ بھی ہے کہ فرض ہاف، سنتیں معاف اور نفل صاف، یعنی فرض نماز جو ہے 4 رکعت والی وہ 2 رہ جاتی ہیں، ہاف ہو جاتی ہیں، سنتیں معاف ہو جاتی ہیں، پڑھ لو تو ثواب ہے، نہیں پڑھو گے تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ اور نفل صاف کا مطلب یہ کہ وہ پڑھو مت پڑھو آپ کی مرضی ہے نا، پڑھو گے تو ثواب ہے، لیکن فرض نماز جو ہے وہ قصر ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو عورت اگر اپنے مائکے میں گئی ہے اور وہ شرعی مسافر ہے تو اس پر نماز قصر ہوگی، اس کو نماز قصر پڑھنی پڑے گی۔ دوسرا سوال پوچھا کہ مفتی صاحب میکسی گاؤن میں نماز ہوتی ہے یا نہیں؟ تو کوئی ایک اصول سمجھو آپ لوگ، نماز کے اندر عورتوں کے لیے ضروری ہے سطر کو چھپانا، اور عورتوں کا جو سطر ہے وہ ہیں دونوں ہتھیلی، دونوں ہاتھ، دونوں پیر اور چہرہ۔ ان 3 چیزوں کو چھوڑ کر پوری باڈی عورتوں کی سطر ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ میکسی پہنی ہوئی ہو، گاؤن پہنی ہوئی ہو یا کوئی اور ڈریس پہنی ہوئی ہو، آپ کا سطر چھپنا ضروری ہے نماز کے اندر، ٹھیک ہے۔ اب میکسی تو چونکہ یہاں تک ان کی آستینیں ہوتی ہیں میکسی کی، تو میکسی پہن کے بھی نماز ہو جائے گی۔ باقی کے جو ہاتھ کھلے ہوئے ہیں آپ بڑے سے دوپٹے سے کور کر لو، ٹھیک ہے۔ آپ گاؤن پہنی ہوئی ہو تو مان لیجیے آپ کے بال کھل رہے ہیں تو آپ بڑے سے دوپٹے سے بال کور کر لو۔ کوئی بھی ڈریس آپ پہنی ہوئی ہو، آپ کے دونوں ہاتھ، دونوں پیر اور چہرہ، ان 3 چیزوں کے علاوہ پوری باڈی کور ہونا چاہیے۔ کور ہونے کا مطلب چھپی ہوئی ہونا چاہیے، تو آپ نماز پڑھ سکتی ہو کسی بھی ڈریس میں۔ تو مجھے امید ہے یہ دونوں مسئلے آپ اچھے طریقے سے سمجھ گئے ہوں گے۔ اس کلپ کو شیئر کریے، دوسروں تک پہنچائیے، اور اس طرح کے جو ڈاؤٹس ہمارے معاشرے میں چلتے ہیں کامنٹ کیجیے گا تاکہ اچھے سوالات کے ذریعے اچھا علم آپ لوگوں کو حاصل ہو سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔